تو ہمارا یہاں پہ شروع ہو چکا ہے دوسرا لیکچر. اس کا آغاز کیا ہے؟ الکتاب والقلم. ان 2 صفحوں پہ دیکھ لیں، ایک واو، ایک کنسیپٹ نیا ہے، ایک ضمیر آئے گی، ایک حرف آئے گا، ایک صیغہ آئے گا، کوئی اکٹھی گردان نہیں آئے گی، کوئی ہوا ہما ہم ہیا ہما انا واحد غائب فلاں فلاں، وہ سارے اس شکل میں دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن قرآن ایک چیز کو ریپیٹ کروا کے پختہ کر دے گا، کہے گا اب اگلی چیز پہ آ جاؤ. دیکھیے ایک چیز میں یہاں پہ بتا دوں کہ جب ہم کلاس میں جائیں گے، ایک کلاس کا مختلف بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے، اس میں آپ اپنی کلاس کے مطابق سلو اور سپیڈی کر سکتے ہیں. اس میں پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو گیمز کرائی ہے، ایک سبق میں 3 سے 4 گیمز کافی ہیں تاکہ آپ کی ورائٹی آتی جائے. یہ ضروری ہے کہ ایک ہی سبق پہ آپ 20 گیمز کروائیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے 8 سبق ہیں، آپ نے 5 سبق کروا لیے ایک پیٹرن پہ، 1-2 سبق ان کو آپ اسائنمنٹ کے طور پہ دیں گے. ٹھیک ہے کہ وہ گھر سے کر کے لائیں یا اس سے پہلے تیار کر لیں. اور یہ جو آپ کو میں اسکیم دے رہا ہوں ابھی، یہ تھی 90 منٹ کی. جو ہم نے ان ریٹن دی ہے وہ اس کو 3 آور پہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو آپ کی گنجائش ہے، لیکن چونکہ آپ نے پہلے طے کر رہے ہیں کیا یہ کم از کم اتنے میں پاسبل ہے، لیکن اس کو آئیڈیل یا اس کو بیسٹ رزلٹ دینے کے لیے اس کو آپ ڈبل ٹائم پہ لے جائیں. اور میں نے جو پہلے ایک بات کہی کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نہیں، پختہ سے پختہ بنانا ہے. بنیاد تیار کر دیں. ہم 2 سبجیکٹ میں پورا قرآن نہیں سمجھا سکتے، ہم 2 سبجیکٹ میں پورا قرآن پڑھ بھی نہیں سکتے، لیکن ہم ایسی بنیاد رکھ دیں کہ وہ اس کے بعد زندگی بھر کے لیے جڑ چکا ہو، اور آگے کے لیے وہ پھر آپ سے خود ہی رابطہ کرے. اسی نے جا کے ایم ایس میں پڑھنا ہے، پی ایچ ڈی میں پڑھنا ہے، تو وہاں پہ جا کے اس کی بیس ہو چکی ہو. تو آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جو 90 منٹس ہیں جہاں پہ ٹیچر سمجھتا ہے کلاس بڑی ہے، اسٹوڈنٹ کا ایشو ہے یا ٹیچر بھی اتنا ٹرینڈ نہیں ہے، تو وہ اس کو 3 آور پہ لے جائے. اچھا اب دیکھیے یہ سبق نمبر ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے 12. اچھا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا انہوں نے ذکر کیا، اس میں یہ ہے کہ ایک ہے کہ آپ بیسٹ یہ ہے کہ فیس ٹو فیس ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسی کی ہر سبق کی ویڈیوز LMS کے اوپر موجود ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 3، ہر سبق کا ایک طالب علم اس کو اسکین کرے گا، وہ فوراً اس کے سبق میں چلا جائے گا. نمبر 4، اگر اس نے ایک طالب علم بیٹھ کے کتاب کو حل کر لیا، لیکن وہ رات کے ٹائم میں اس کو شک ہے کہ مجھے اس کا مطلب صحیح لکھا ہے نہیں لکھا، ہر سبق کی کنفرمیشن ویڈیو ہے، وہ بھی میں چلا کے دکھاؤں گا کہ یہ الفاظ ہیں، اس کا یہ مطلب تھا، میں نے یہ لکھا ہے، وہ وہاں سے کنفرم کر لے گا. نمبر 5، اس کے لیے ہمارے جو HEC کے ساتھ اور اپنی انفرادی طور پہ اس ڈپارٹمنٹ کا معلومات قرآن کا ایک ہیلپ لائن ہماری کام کر رہی ہے. جو اسٹوڈنٹس کو نمبر دیا جائے گا، رجسٹرڈ ہوں گے، وہ اپنے سوال جواب وہاں سے ٹیچر سے رہنمائی لے سکتے ہیں. نمبر 7، انشاءاللہ تعالی ہمارا اپنا جو AI کا ایک ٹرینر ہے، اس کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، جو چھوٹے سوالات کا جواب وہ ویب سائٹ پہ دے گا. نمبر 8، جتنے بھی اسٹوڈنٹس کسی بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، وہ آفیشلی ان آفیشلی اس LMS پہ جا کے فری آف کاسٹ رجسٹرڈ ہوں گے. وہاں پہ ان کو کسی بھی مرحلے میں اگر ہیلپ کی ضرورت ہوگی وہ دے رہے ہوں گے. نمبر 10 یہ ہوگا کہ اس نے 2 سبجیکٹ پڑھ لیے، وہ یونٹ نمبر 6 یا 7 تک پہنچ گیا، 8 9 10 میں قرآن میں آگے بڑھنا چاہتا ہے. اس ساحل پہ جو پاؤں رکھتا ہے پھر وہ ڈوبتا ہی ہے، اور اس کو پھر وہیں سے خزانے ملتے ہیں. وہ یونیورسٹی کا اگر یونیورسٹی نے 2 سبجیکٹ پڑھا کے فارغ کر دیا، اس کو 9 10 اور اس کے بعد قرآن براہ راست سمجھنا ہے، وہاں پہ جا کے اس کو فری آف کاسٹ کورسز ملتے رہیں گے. تو یہ 10 قسم کے جو اسٹیپ ہیں. اسی طرح جو ٹیچر ٹریننگ کا ہے، جو میرے آج کے سیشن ہو رہے ہیں، یہ اگلے ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے، ایک تو ہم 40 یونیورسٹیوں میں ابھی ہمارا شیڈیول ہے، اگلے 40-45 دنوں میں ہم نے جانا ہے. اور نمبر 2، جتنی یونیورسٹیز ہیں اس میں HEC کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہے کہ ایک قرآن انڈرسٹینڈنگ کانفرنس ہونی ہے. آپ کی یونیورسٹی جو کروانا چاہتی ہیں، ڈاکٹر معاذ میرے ساتھ موجود ہیں، یہ قرآن کے لیے MBBS ڈاکٹر ہیں، پوری فیملی. فری قرآن ایجوکیشن کے نام سے ان کا وہاں پہ ادارہ ہے، رواد کے اندر اس پاکستان کا جو سب سے بڑا آڈیٹوریم ہے، 1600 لوگوں کی بہترین VIP بیٹھنے کی سیٹ ہے، 200 کنال پہ وہ تیار کر رہے ہیں. وہ سارا کچھ چھوڑ کے یونیورسٹیوں کے ساتھ کوآرڈینیشن کے لیے میرے ساتھ ہر سفر میں ساتھ ہیں. تو جو یونیورسٹی کسی بھی سطح پہ اپنا سیمینار کروانا چاہتی ہے، HEC کی طرف سے وہ لیٹر جائے گا، تاکہ ہم فضاؤں کو بدلیں. بیوروکریسی قرآن کے حوالے سے پریشان ہوتی ہے، لوگ قرآن کو بوجھ سمجھتے ہیں، اسلامیات کے ٹیچر کی کوئی ویلیو نہیں دیتے، وہ ایک قسم کا تقریباً آدھی یونیورسٹیوں میں لاوارث ہوتا ہے. یہ وقت ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے جو ٹیچرز ہیں، وہ اکیلا ٹیچر بھی پورے ڈپارٹمنٹ میں بھاری ہو سکتا ہے کہ میں قرآن کو سمجھا سکتا ہوں. لاتے جاؤ اسٹوڈنٹس اور سمجھتے جاؤ، ایڈمن آ جائے. آپ ان کورسز کو اپنی یونیورسٹی کے ایڈمن کے لیے آفر کریں، اپنی جو بھائی بیوروکریسی ہے اس کے لیے آفر کریں، اپنے جو گارڈ چوکیدار ہیں ان کو اس سے قرآن سمجھایا جا سکتا ہے. اسلامیات والے تگڑے تیار ہو جائیں، اللہ کی توفیق سے اپنے اہمیت ثابت کریں. بہت سے اداروں کے اندر عربی اور اسلامیات نکالی جاتی ہے کہ اچھا ٹیچر نہیں ہے، سسٹم کوئی نہیں ہے، بچوں کو گردانے فلاں فلاں شکایت آتی ہیں. یہ سارے کا سارا
آپ اور ہم سب مل کے قافلہ بنیں گے. ہمیں ابھی تک اسلامیات کے ٹیچر اور جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو وہ ویٹیج نہیں دیتے. تو یہ آپ لوگ جو بیٹھے ہیں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ڈاکٹر معاذ سے کوآرڈینیشن کر لیں. ایچ ای سی کی طرف سے لیٹر بھی جانے والا ہے. معلوم جو قرآن انڈرسٹینڈنگ کانفرنس ہونی ہے ہر یونیورسٹی کے اندر, ایچ ای سی کے لوگ جائیں گے 60 سے 90 منٹ کی. اس میں یہ تفصیل نہیں آئیں گی, اس میں پریکٹیکل سبق آئیں گے, ایچ او ڈیز ہوں گے اور ٹیچر وہاں پہ موجود ہوں گے اور ساری فیکلٹی کے لیے ہوگا. تو ضمناً چونکہ آپ کی بات آ گئی کہ ورچوئل یونیورسٹی, علامہ اقبال یونیورسٹی یا کسی قسم کا جو سسٹم ہے وہ اس سے لنک ہو سکتا ہے. یہ صرف ایک کتاب کا معاملہ نہیں ہے, میں نے آپ سے کہا تھا یہ ایک کتاب نہیں ہے, اس کے پیچھے جو ریسرچ ہے یہ ایک یونیورسٹی سے بڑا ایک سیٹ اپ ہے. ابھی ریسنٹلی ہمیں 100 ٹیچرز پرائیویٹ سطح پہ ہم ان کی ٹیم 40 شہروں میں اپلائی کرنے جا رہے ہیں, اپوائنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ جو مختلف شہروں میں انشاءاللہ یہ کام کریں گے. قرآن مساجد کے سرکل, حفظ کے سرکل, یونیورسٹیز کے اداروں کے, پاکستان نیوی کے سکولز ہیں اور کافی ادارے ہیں, بڑے بڑے سکولز ہیں. تو اس لیے کسی کا انفرادی طور پہ اگر کوئی سیٹ اپ میں کہ ہمارے ساتھ یہ چیز کیسے جڑے گی, اس کا میں انفرادی طور پہ انشاءاللہ اس کو جواب دے دوں گا. اب دیکھیں یہ جو ہمارے پاس تھا, یہاں پہ جب اس نے یہ چیز سیکھ لی تو اب یہاں پہ چیز آ جاتی ہے. سبق نمبر 13 کھول لیجئے اور خود پہلے جائزہ لیں وہاں پہ ہے کیا. اس کو پہلے خاموشی سے خود سمجھیے. ابھی تک ہم سب پڑھا کیا تھے الکتاب, القلم. اب الف لام کے بغیر ایک لفظ کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا مطلب ہوگا؟ کوئی یا ایک, بس اتنی سی بات بتانی ہے. دیکھیں نیچے سے سارے کے سارے وہی آسان الفاظ اللہ کی کتاب میں سے مثالیں, کوئی باہر سے نہیں ہوتی ہے. ہم نے نکرہ معرفہ میں نہیں لے کے گئے. ہماری گرامر کہتی ہے نکرہ اور اس کو معرفہ بناؤ. قرآن کا استعمال کہتا ہے اصل معرفہ ہے جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے کوئی ایک کہنے کی ہم الف لام ہٹا دیتے ہیں. اتنی سی بات سمجھا دی. دوسرے پیج پہ دیکھیں وہی واو کے ساتھ آ رہے ہیں نہیں آ رہے. یہ پہلا پوائنٹ سمجھ آ گیا. الف لام کے بغیر لفظ کا مطلب کہتا ہے کوئی یا ایک. کتاب ان کا مطلب ہو گیا کوئی کتاب یا ایک کتاب. اب اگلے پیج پہ آئیے, پلٹیے. اور دوسرا مطلب جو ہماری گرامر نہیں بتاتی, الکتاب اور کتاب میں کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتاب ہے. سبق نمبر 14 میں آ چکا ہوں. ہم نے معرفہ سے نکرہ نہیں کرنا, یہ بات کی باتیں ہیں. صرف الکتاب اگر لفظ کے ساتھ الف لام نہیں ہو سکے مطلب کیا ہوگا؟ ہے. اب دیکھیے ہمارے پاس پھر اللہ کی کتاب میں قریب, شدید اور کافر, واسعۃ, یہ سب قرآن کی مثالیں, ساری تنوین قرآن کی ہے. الف لام کے بغیر وہ مطلب ہو جائے گا. یہ ہمارے پاس ایک اور فطری معلومات دے دی. جب اس نے یہ فطری معلومات لے لی, اب دیکھیں قرآن کے پہلے جملے لیفٹ سائڈ پہ پیج پہ وہ سمجھ آ رہا ہے اس کو. 41 پیج پہ آئیے. 41 پیج پہ دیکھیں ہمارے پاس کون سے جملے ہیں؟ واللہ غفور. یہ پہلے وہ جملے ہیں واللہ سمیع, واللہ واسع, واللہ شہید. صفات پیچھے گزر چکی تھیں, جملے اس کے کلیئر ہو گئے. جب وہ یہ سمجھ چکا ہے کہ ہے کا مطلب ایسے آتا ہے, اگلا پیج پلٹیں, آپ کے اسماء اشارہ شروع ہو گئے خود ہی. آپ نے صرف اس کو ایک لفظ بتایا, ہاذا کا مطلب ہے دس از. یہ وہ مقام ہے کہ اب وہ جملہ سمجھے گا ہاذا حلال, ہاذا حرام. بتائیے ہاذا بیان, ہاذا حرام. وہی آسان الفاظ ہاذا کے ساتھ, وہی آسان الفاظ واو کے ساتھ, وہی آسان الفاظ الف لام کے بغیر ہے کے مفہوم میں, وہی آسان الفاظ الف لام کے بغیر کوئی یا ایک کے مفہوم میں. اب یہاں پر اس نے ہاذا کتاب سمجھ لیا. اگلے 2 پیج پلٹ گئے, ذالکا کا یہ جگہ آ گئی. ذالکا کا مطلب ہے دیٹ. دیکھیے جب ہم سبق پڑھا رہے ہیں نا لفظ سے, اس کے بعد ہم جائیں گے جملے کی طرف. ہم اس سبق کو ان جملوں کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں کہ آگے جا کے یہ چیز بن جانی ہے. اب جیسے ہمارے پاس دیکھیں جب ہم کہتے ہیں واللہ غفور, غفور نکرہ تو نہیں ہے یہاں پر, غفور ہے. ہماری جو گرامر ہے وہ صرف رہی ہے محدود نکرہ و معرفہ تک. وہ اسناد جو ہے وہ ہمارے پاس کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ ہے کے مفہوم میں. یہ جملے تو ہم اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لفظ سے قطع قطعے سے جملے کی طرف ہم جائیں گے. اب دیکھیے ہمارے پاس اگلے سبق نمبر 18 پہ ایک چھوٹی سی چیز. ہم نے جب ہے کا ایک کنسیپٹ دے دیا کہ اس میں یقیناً کے لیے چھوٹا سا لام کیا ساتھ لگتا ہے. اب پھر دیکھ لیں اس اللہ کی کتاب میں اس لا کو, بنیادی چیز کو, وہی آسان الفاظ کا ریپیٹ ہے. لا کتاب لحق قرآن. ہم نے اس کو جب یہ مشق کروا دی, اب آخری جو سبق ہے یونٹ نمبر 1 کا وہ ہے کبیر اکبر صغیر اصغر فارمیٹ کا. ہمارے پاس وہ الفاظ جو فارمیٹس کی الگ ویڈیوز آنے والی ہیں کہ اس فارمیٹ کو ہم نے کیسے پڑھانا ہے.
سادہ سی بات ہے کہ اسٹوڈنٹ سے کہیں گے ازلم، ارحم، اکبر، ان 4 الفاظ کو پڑھو، ان میں مشترکہ چیز کیا ہے؟ یہ فارمیٹ جو ہمارے پاس ہے ترتیب ایک جیسی ہے. ایسا فارمیٹ جس میں 4 حرفوں شروع میں حمزہ ہو، اس کا مطلب کہ سب سے زیادہ یہ کام کرنے والا. اب نیچے والے جو جملے ہیں، حاذا اکبر، حاذا پہلے پڑھ چکا تھا، ٹھیک ہے، ذالک خیر، والآخرۃ خیر، اور آخری لائن دیکھیں وللآخرۃ خیر. یہ پہلا یونٹ ختم ہوتا ہے اور میں نے آپ کو 3 گھنٹے کا اسکیم کا کہا ہے، اصل میں ہم نے HEC میں لکھا ہے 6 گھنٹے میں ختم کروائیں. یہ جو 5 چیزیں تھیں، واحد جمع، ہے کا مفہوم اور لام تاکید والا اور یہ فارمیٹ، یہ پہلے سٹیپ کی بنیاد ہیں. پہلے سٹیپ میں یہ چیزیں ہیں اور یہ اگلے تمام سٹیپس میں ریپیٹ ہوں گی. اگلے تمام سٹیپ کی تمہید اس سے بن چکی ہے. اور یہاں سے اب آپ آئیں گے دوسرے سٹیپ کا پہلا سبق اسکرین پہ دیکھ لیں. میں نے اس کو بتا دیا، انا کا مطلب ہے بے شک. ٹھیک، انا کا مطلب صرف بے شک بتایا، یقیناً یا بے شک. ان الکتاب، ان الانسان، ان الشرک، بے شک شرک. ابھی میں نے کتاب بنوا دیا. جب اب مجھے بتائیے کیا یہ وہ چیز براہ راست سمجھ رہا ہوگا؟ عربی میں یہ نہیں. اس میں ایک انا نیا ہے، 95% الفاظ پیچھے گزر چکے ہیں، کچھ الفاظ نئے آتے جائیں گے، آپ کی ووکیبلری بلڈنگ ہوتی جائے گی. ان ون، آپ نے وہ نئے الفاظ کو ہائی لائٹ کروانا ہے تاکہ ووکیبلری بنتی جائے، آگے جا کے کام آئے گی. پیچھے اس نے جا کے پڑھ لیا تھا، یہاں پہ اس نے واو پڑھا تھا. اب دیکھیے یہ دونوں چیزیں جڑ رہی ہیں، کیا اس کو یہاں پر ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے؟ اور صرف یہ بھی ہمارے پاس، اگر ہم 7ویں گھنٹے کے پہلا سبق ہے، یہاں پہ دیکھ لیجئے یہ لفظ تھا، لفظ سے قطعے بنے اور قطعے سے آپ یہ اگلا صفحہ آپ کے پاس اسی سبق کا، یہ جملے وہ عربی میں سمجھتا ہوگا. ان ھذا آج پڑھا، عدو پیچھے پڑ چکا ہے، ان اللہ قادر، ان اللہ سمیع بصیر. انا کے بعد سے پہلے آ گیا فا، فا کا مطلب ہے تو. اتنا سا پوائنٹ بتایا، یہ آیتیں بھی سمجھ گیا. اور ان ھذا لسحر. اب دیکھیے 2 تاکید والے جملے 7ویں گھنٹے میں. انا آج پڑھا ہے، لا پیچھے گزر چکا تھا، ان الانسان لظلوم، ان ھذا لمکر، ان ابراہیم لحلیم. یہ دوہری تاکید والے جملے بھی وہ سمجھ چکا ہے. اس کو پڑھتے ہوئے آپ سے زیادہ 7واں گھنٹہ ہے. اچھے ٹیچر ہوں گے تو وہ تیسرے چوتھے گھنٹے تک یہاں تک لے جاتے ہیں. یہ تفصیل سے میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں، ٹریننگ ورکشاپ سے ہم نہیں رکھتے اتنی تفصیل سے چیزیں، کہ یہ ایک چیز پیچھے جا کے جڑ رہی ہے. ایک چیز جو ہے وہ پچھلی چیز کو دہرائی ہے. یہ سب چیزیں جو اس نے یہاں پہ پڑھی ہیں آگے بھی آئیں گی، لیکن پچھلی ساری چیزوں کو دہرا رہی ہیں. قرآن کی وہ سیڑھیوں کے اندر وہ نظام موجود ہے کہ دہراتے جاؤ، پختہ کرتے جاؤ، اگلے کے لیے تیار ہوتے جاؤ، پچھلا سمیٹتے جاؤ. یہاں سے 3rd لیول پہ جا کے ایک صفت آئے گی عظیم. ایک عظیم صفت کو کچھ صفات آئیں گی. دیکھیں، عذاب عظیم، اجر عظیم، وہی آسان سے الفاظ. اسکرین پہ دیکھتے جائیں بجائے یہ ہمارے پاس وہی آسان سی چیزیں ہیں. بہتان عظیم، یہ تیسرے مرلے میں جا کے میں بات کر رہا ہوں. اور اس کے یہ صفت موصوف آئے گا انہی آسان الفاظ کے ساتھ. رب المشرق، رب المغرب، ہر چیز میں وہی آسان 900 الفاظ ہیں، ریپیٹ ہو کے آ رہے ہیں، اضافت کے ساتھ، حروف کے ساتھ، صفت کے ساتھ، مضاف کے ساتھ، مضاف الیہ کے طور پہ، موصوف کے طور پہ، جو بھی آپ چیز کہیں گے اس کے طور پر یہ ساری چیزیں. اب دیکھیں، ذالک من فضل اللہ، ھذا من عمل الشیطان. تیسرے مرحلے میں وہ یہ قرآن کے جملے بڑھتے جائیں گے. پہلے دوسرے میں قطعے زیادہ ہیں، تیسرے میں جملے، چوتھے پانچویں میں جملے زیادہ ہیں، چھٹی ساتویں میں وہ آیتیں بن جائیں گی. میں پھر مختصر یہاں سے کروں گا. ایک ضمیر آئے گی چوتھے مرحلے میں. اس ساری کتاب میں کوئی ضمیر نہیں ہے. پہلی دفعہ اب میرے ساتھ کھول لیجئے گا یہاں پر جا کے یونٹ نمبر 4 جلد نمبر 2 کا پہلا پیج کھول لیں اور ایک ضمیر ہوا دی گئی ہے، پہلے سبق میں دیکھ لیں. اور اس سبق میں سے پھر لال رنگ کی جو ضمیر دی گئی ہے اس کو نکال دیں. کالے رنگ کے الفاظ پیچھے جا چکے ہوں گے. صرف ایک ضمیر پڑھا کے وہ 250 جملے عربی میں سمجھتا ہوگا. جائزہ لے لیجئے گا. صفحہ نمبر 2 سے دیکھ لیں، 2، 3 اور 4 اور 5. قرآن نے وہ ایک ضمیر ہوا، مفرد، اضافت، صفت اور حروف کے ساتھ کی مشق کیسے کروائی ہوئی ہے. آپ اس پیج میں سے ہوا رنگ کو غائب کر دیں، لال رنگ کو. جو الفاظ باقی بچیں وہ پیچھے یہاں پہ ہوں گے.
اس کو یہ ضمیر ہے، مبنی ہے، ثنائی ہے، فی محل رفع ہے، فلاں، یہ باتیں بات کی، اس کا معنی سے تعلق نہیں ہوتا۔ ایک ہے نحو، ایک ہے فلسفۃ النحو، ہم ان دونوں کو مرج کر بیٹھے۔ ایک ہے استخدام النحو، استخدام پہ آ جائیں، بعد میں وہ نحو اور چیزیں آ جائیں گی۔ یہ ایک ضمیر جو ہے ہمارے پاس، یہ مرکزی لفظ ہے۔ اب یہاں سے قرآن کا ایک اور راز سن لیجئے گا، پھر تک بھی تفصیل۔ قرآن کے ہر جملے میں ایک بادشاہ لفظ ہوتا ہے، باقی ماتحت ہوتے ہیں۔ ایک بادشاہ لفظ ہے، قرآن کے بادشاہ 10 قسم کے ہیں، قرآن کے ماتحت لفظ 10 قسم کے ہیں۔ قرآن کے جو بادشاہ دوسرے مرلے کے بادشاہ ہیں وہ تیسرے میں جا کے ماتحت ہو جاتے ہیں۔ قرآن کے جو تیسرے میں بادشاہ ہوں گے وہ چوتھے میں جا کے ماتحت ہو جاتے ہیں۔ قرآن کے بادشاہ 10 قسم کے ہیں، قرآن کے ماتحت لفظ 10 قسم کے ہیں۔ یہ زیادہ سوچئے گا نا، یہ موجود ہے، نظام موجود ہے۔ قرآن کے 10 کے 10 بادشاہ 8 سورہ فاتحہ میں، 10 سورہ یاسین میں ترتیب سے موجود ہے۔ یہ یہاں پر بادشاہ لفظ ہوا، ایک ضمیر کے ماتحت الفاظ کون سے ہیں، یہ سارا نظام ماتحت الفاظ کو پہلے پڑھا دیتا ہے، پھر بادشاہ لفظ لے کے آتا ہے، وہ سمجھ آتا ہے۔ اس نظام میں اتنی وسعت ہے کہ جس دن ہم چھٹے مرحلے میں جا کر، میں بات لمبی نہیں کروں گا، یہ چھٹے مرحلے میں جا کے ہم پہلی دفعہ فعل پڑھائیں گے، یہ رہا ایک فعل ہم پڑھائیں گے، یعلمو، ایک یعلمو فعل چھٹے مرحلے میں تیسری جلد پہ آ گیا ہوں، ایک ہم 20-30 فعل پڑھائیں گے، ان میں سے ایک فعل کی وجہ سے، یعلمو کی وجہ سے، یہ قرآن کے سارے جملے سمجھ آتے ہوں گے۔ اس لیے کہ یعلمو نیا لفظ تھا، یعلمو چھٹے مرحلے پہ ہے، باقی الفاظ ماتحت ہیں۔ وہ ہر فعل کی وجہ سے 20 قرآن کے جملے سمجھا۔ اور لیجئے آپ کے سامنے یہ پورا چھٹے مرحلے کی آیتیں ہیں، یہ لمبی آیات عربی میں سمجھتا ہوگا، صرف فعل مضارع ریڈ کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے، کالے رنگ کے الفاظ اس کے ماتحت تھے، خادم تھے، انہوں نے کہا ہم آ چکے ہیں، تشریف لائیں، آپ کی آیتیں بن گئیں۔ یہ بادشاہ اور ماتحت کا کھیل اتنا بڑا راز ہے قرآن کریم کا، اس پہ کئی سو نہیں بلکہ 100 سے زیادہ آگے جا کے راز ہیں قرآن کے۔ اس میں جب یہ بادشاہ لفظ ملتے ہیں اور سبق بنتا ہے، اور پھر ایڈٹ کرتے ہیں، جب وہ ساری کی ساری ایک سبق میں، بعض کا 15-20 دن لگتے ہیں ایک صفحے بنانے میں، اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان اس دنیا سے نکل کے بہت لمبا سفر کر کے دور ایک قرآن کی وادی میں ہوتا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ایک باغ ہے قرآن کے الفاظ کا، جملوں کا، وہاں سے اپنے مرضی کے سارے پھل توڑتے جائیں، سبق بناتے جائیں، امت کے لیے قرآن آسان کرتے جائیں۔ یہ جو میں آپ کے سامنے عملی میں پہلو رکھ رہا ہوں، سارے جو ریسرچ کے رکھ رہا ہوں، یہ امانت ہے، میں صرف اصلاح کے لیے رکھ رہا ہوں، یہ لوگوں کو ذکر کرنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ میں عملی طور پر کہ یہ دوا ہے، یہ جا کے کھلا دیں، کسی کو 3 دن میں آرام آئے گا، کسی کو چوتھے دن آئے گا صحیح، لیکن دوا کو اس کے طریقے کے مطابق استعمال کر دیں۔ اگر دوا کے ساتھ کہے چاول نہ کھائیں تو چاول نہ کھائیے گا، ساتھ نحو و صرف کی اصطلاحات کو ابھی ذکر نہ کیجیے گا، وہ ہماری ہے، پیاری ہے۔ 1 سال 2 سال کے اندر اللہ کی توفیق سے ہم وہ نظام دے دیں گے کہ 100 سے 150 گھنٹے کی ویڈیوز یا لیکچرز کے بعد ہمارا عام طالب علم فر عربی بولتا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ جاننے والے جانتے ہیں کہ اصل ہمارا جو کام ہے وہ عربی زبان کا ہے، اللہ نے اس کو قرآن کریم کے ساتھ ربط کی توفیق دی ہے۔ اب سن لیجئے گا، ہمارے پاس جب 7ویں مرحلے میں جائے گا، ایک صیغہ میں نے پڑھایا، ہاجرہ سے ہاجرو، آپ کو اس صفحے پہ سارا وہی لال رنگ کا نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک کنسیپٹ ذہبہ سے ذہبو جمع کا ہو جاتا ہے، صبرہ سے صبرو، انہوں نے صبر کیا، کتبہ سے کتبو، انہوں نے لکھا، قتلہ سے قتلو، ایک کی مشق ہم نے کروا دی۔ قرآن کی ایک صیغے کی وجہ سے جو 700 آیات ہیں، یہ میرے ہاتھ میں ہیں، صفحہ نمبر یہاں پہ 48 سے سبق شروع ہوتا ہے اور چلتا جاتا ہے سبق صفحہ نمبر 80 تک، 3 سیکنڈ کا سبق ہے، اور اس کے بعد میں نے کہا تھا 6 گھنٹے یہ لمبی آیات عربی میں سمجھ آ رہی ہیں۔ ایک صیغہ، ہر صیغہ، ایک صیغہ پختہ کرواتے جائیں، عربی کے صیغے گردانیں یاد ہو جائیں گی، لیکن 14 صیغے یاد کرنا اور پھر ایک دم ان کو امپلیمنٹ کرنا، ان میں سے کون سا صیغہ ہے، ممکن نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے بڑا وقت لگتا ہے ان چیزوں کو پختہ کرتے ہوئے۔ یہ جب ایک فعل امر پڑھائے گا 8ویں مرحلے میں جا کے، اعلموا، ایک کی میں مثال دے رہا ہوں، ایک فعل امر کی وجہ سے یہ جملے سمجھتا ہوگا، اس میں اعلموا اتقوا نظر آ رہا ہے۔ لمبی آیتیں اس لیے کہ یہ سارا کالے رنگ کا حصہ پیچھے گزر چکا۔ سورہ فاتحہ میں اہدنا وہاں پہ جا کے آ رہا ہے، اہدنا لیٹ ہے۔ یہ 8 مراحل ہیں جو HEC نے مقرر کیے ہیں۔ اب میں نے چونکہ تھوڑا عملی طور پہ چیزوں میں چلا گیا تھا، اب جب آپ ان 8 مراحل سے گزر رہے ہوں گے، ہمارا تعلق ایک کتاب کے ایک یونٹ سے نہیں ہوگا، ہمارا طالب علم ایک کتاب سے نہیں جڑا ہوگا، قرآن کی 6000 آیتوں کے اوپر مسلسل اس کے ذہن کے اندر ایک سانچہ بن رہا ہوگا۔
اس کا اثر اگر مجھے کسی بڑے ٹاور کے اوپر ایک سکرین لگا کے دی جائے، اور انشاءاللہ وہ وقت بھی آ جائے گا جس میں قرآن کی 6000 آیتیں اوپر سے نیچے ترتیب سے لکھی ہوں، تو ان 5 آیتوں پہ جو عمل ہے وہ نمونے کے طور پہ میں دکھا رہا ہوں، آپ کو نظر نہیں آ رہی، ڈم کی گئی ہیں، ہم زیرو ہیں، ہم نہیں سمجھ پا رہے، ہمارا اسٹوڈنٹ نہیں سمجھ پا رہا، اوپر دیکھیں زیرو لکھا ہوا ہے۔ ہم نے قرآن کا آغاز کر رہے ہیں، جب آپ پہلے مرحلے سے گزاریں گے، پھر دوسرے سے، پھر تیسرے سے، پھر چوتھے، پھر 5ویں، تو کچھ قرآن کے لفظ اور جملے پہلے مرحلے میں پورے سمجھ آئے، کچھ دوسرے میں، کچھ تیسرے میں، لیکن اصل میں قرآن کی 6300 یا 6600 جو بھی آپ تقسیم کرتے ہیں، ان آیات پہ یہ عمل ہو رہا ہوگا کہ 5 آیتیں نہیں، اس کا 6000 آیتوں سے تعلق بن رہا ہوگا۔ پہلے مرحلے کے بعد قرآن کی یہ 5 اور ہر آیتوں میں سے اتنا سمجھ رہا ہوگا، جب 2 میں جائے گا اس طرح 3 4 5 6 7 8، 8ویں کے بعد قرآن کی 95% آیتیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ 8 طاقتیں ہیں، 8 کنگ ورڈز ہیں، ان کے 8 ماتحت الفاظ ہیں جو کام کر رہے ہیں قرآن کی ہر جملے کے اوپر۔ لسانی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، دیکھیں 8ویں مرحلے میں سارے فعل امر ہے، 7ویں میں سارا فعل ماضی تھا، 6ٹھے میں حال تھا، 5ویں میں جمع کی ضمیر ہے، 4تھے میں مفرد کی ضمیر ہے، اس میں صرف موصوف اضافت ہے، یہ حرف ہے، یہ زیرو وہ الفاظ ہیں۔ قرآن کا 1 سے 8 تک جب آپ مرحلہ پڑھا رہے ہیں، آپ ایک مرحلہ نہیں پڑھا رہے، آپ 6000 6500 آیتوں کے اوپر اس کی صلاحیت بنا رہے ہیں۔ یہ جو نظام ہے، جو میں نے 1 سے 8 کی طاقتوں کا ذکر کیا ہے، یہ آپ کا ہر مرحلے کے اندر، یہ نہ سمجھے کہ مکی و مدنی، ہر سب عام ہے۔ یہاں سے ایک اور چیز، پہلے مرحلے میں یہ جملے سمجھ آئے، ایک اور طریقے سے ان 8 مرحلوں کی اہمیت سمجھیے۔ ابھی تک جتنے بھی پروفیسرز ہیں، اساتذہ ہیں، علماء کرام ہیں، حفاظ مدارس ہیں، ان کا چونکہ اہل علم ہے، تعلق اور طریقے سے ان کے سامنے ہم بات کرتے ہیں۔ کسی بھی سبجیکٹ کا، جس دن میری یہاں پہ پریزنٹیشن تھی، 200، مجھے بعد میں پتہ لگا، انہوں نے پہلے بتایا کم تھا، کہ 266 یونیورسٹیوں اور انسٹیٹیوٹس کے نمائندے اور ہر ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ موجود تھے۔ ان کے جو اسمارٹ کلاس روم تھا، اس کے اندر وہ جو پریزنٹیشن تھی، ان میں سارے کے سارے سبجیکٹس کے دنیا بھر کے پڑھے ہوئے وی سیز، ایچ او ڈی سب موجود تھے۔ ان سے میرا ایک سوال تھا کہ ایک سبق 3 5 10 سیکنڈ کا، 1 منٹ کا ہو، اور اس کے بعد اتنی صلاحیت بنتی ہے، دنیا کسی سبجیکٹ میں نظام دیکھا ہے؟ سب نے کہا نہیں۔ اس سے بڑا اور پلیٹ فارم کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن میں اندر ہے۔ ان سے دوسری سوال یہ کہ ان کو میں نے بات سمجھانی ہوتی ہے، مجھے 5 منٹ چاہیے ہوتے۔ 5 منٹ کے بعد دنیا کا کوئی بھی شخص آج تک جو بالکل دین سے دور ہے، ان کو میں نے دیکھا ہے، اس نے کہا اچھا یہ نظام موجود ہے، میرے لیے عام شخص ادھر لائیں۔ آج ماشاءاللہ وہ قرآن سمجھ کے کہاں سے کہاں پہنچ چکے۔ ان میں سے کوئی فیوچر کی ہوگا نہیں، ہو چکا ہے، صرف اب اللہ کی توفیق سے ہم نکلے ہیں کہ اب اس پورے ملک اور پوری امت کے لیے سسٹم لے کے چلیں۔ یہ جو 8 کا مرحلہ ہے، یہ 8 مراحل 9 اور 10 ابھی اچھی سی میں نہیں رکھی، وہ آگے جا کے اس کی میں وجہ بتاؤں گا۔ ہم طالب علم کو قرآن کے 20,000 میں سے 14-15,000 جملوں سے جوڑ دیں تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ ہم کسی بھی نظام تعلیم میں 8 سال کے بعد بھی پورا قرآن پہ عبور نہیں ہوتا، لیکن ہم ان لوگوں کو جو قرآن سے دور ہیں، آج وہ 10,000 جملے بھی سمجھ گئے، 10,000 جملے بھی ان کے لیے کافی ہوں گے۔ یہ اب سمجھے گا قرآن کا مختلف ایئر بیس سے اڑنے والے طیارے کیا کام کرتے ہیں، مختلف مورچوں سے نکلنے والے فوجی کس طرح فوج بنتے ہیں، مختلف پھولوں سے اکٹھے کیے ہوئے جو پھول ہیں وہ قرآن کا گلدستہ کیسے بنتے ہیں۔ آپ پہلا، دوسرا، تیسرا یونٹ پڑھاتے ہوئے اصل میں طالب علم کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ پہلے مرحلے میں زیادہ الفاظ سمجھ آئیں گے، چند جملے سمجھ آئیں گے، ان میں سے چند یہ ہیں بطور مثال لکھیں۔ ان کی ویلیو 1 ہے، ہر جملے کی ویلیو میں نے ساتھ لکھی ہوتی ہے کہ کس لیول کا جملہ ہے۔ دوسرے مرحلے میں جو جملے سمجھ آئیں گے ان میں سے چند یہ ہیں، 2 لکھا ہوا ہے ان سب کے آخر میں۔ آپ نے کچھ جملے، کچھ کتے سمجھا دیے۔ تیسرے مرحلے میں جو آپ نے جملے سمجھائیں ان میں سے چند یہ ہیں، اس میں تقریباً 450 جملے سمجھ آتے ہیں تیسرے مرحلے میں۔ چوتھے مرحلے میں جو 250 سے اوپر ہیں، اس میں ہمارے پاس چند جملے یہ ہیں جو آپ نے سمجھائے۔ 5ویں مرحلے میں جو جملے طالب علم سمجھے گا اس سارے نظام میں، ان فی ذلک لعبرہ ومأواکم النار ونحن احق بالملک منہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ 5ویں جملے میں، وہ 5ویں مرحلے میں جملے سمجھ رہے۔ 6ٹھے مرحلے میں جو جملے سمجھے گا ان کی تعداد 2000 ہے، ان میں سے چند میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے۔ 1 2 3 4 5 6 میں وہ جملے جب سمجھتا ہے،
چھٹے مرحلے میں جا کے وہ جملے ملتے ہیں، یہ رہے وہ جملے اکٹھے 1 2 3 اور یہ آیتیں بن جاتی ہیں۔ اب ان میں سے ہر آیت کا دیکھیں، یہ 5ویں مرحلے کا جملہ تھا، یہ چوتھے کا تھا، جب چھٹے کا یہ بڑا بھائی بڑا جملہ بھی آ گیا، چھوٹے بھائیوں نے کہا آ جاؤ ہم خاندان بن گئے۔ قرآن کے کچھ جملے چھوٹے ہیں، کچھ بڑے ہیں، کچھ بہت بڑے ہیں، جب سب سے بڑا جملہ سمجھ آتا ہے چھوٹے جملوں سے کہتا ہے آ جاؤ ہم آیت بن جاتے ہیں۔ قرآن کی ہر آیت کے اندر یہ فارمیشن بن رہی ہے، جیسے ہمارے طیاروں کی ہوتی ہیں، جیسے ہمارا پھول کا گلدستہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے باغ کے اندر مختلف سبزیاں ہوتی ہیں، جیسے ہماری سویٹ ڈش ہوتی ہے، ہر قسم کا جو بھی آپ مثال دینا چاہیں قرآن کے جملے 1 2 3 4 5 میں ایسے سمجھے ہیں۔ اور اس 1 2 3 4 5 کا راز ہے سورہ فاتحہ، سورہ یاسین، سورہ طور، سورہ بقرہ، آل عمران، اور مزید ہمارے پاس 7 صورتیں، کل 12 صورتیں ہیں۔ یہ ہمارے پاس چھٹے مرحلے میں جب آپ جائیں گے، آپ نے صرف جملہ یہ سمجھا ہے ان اللہ لا یخلف، اس میں سے بھی صرف یخلف کا مطلب بتایا تھا، یخلف خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ان اللہ ابھی دیکھیں یونٹ 2 میں پڑھ چکے تھے، المیعاد بھی پیچھے گزر چکا، لا ریب فیہ تو پیچھے گزر چکا تھا، جامع الناس 5ویں میں پڑھ چکے تھے ہم، یہ آیت ہمارے پاس کلیئر ہو گئی۔ کسی بھی مرحلے میں جب ہم جائیں گے تو ہمارے پاس جو پہلے 5 مرحلوں کے جملے چھٹے 7ویں میں جا کے آیتیں بن جائیں گی۔ ہمارے یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ چھٹے 7ویں مرحلے میں جائے گا تو وہ قرآن کریم کے آیتوں کو عربی میں سمجھتا ہوگا، 95% عربی میں سمجھتا ہوگا، 5% جہاں پہ وہ اضطراب کا شکار ہوگا، شک کا ہوگا، استاد کے بغیر سمجھتا ہوگا، لیکن استاد کی نگرانی میں سمجھتا ہوگا۔ میرے پاس علماء کرام آتے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے استاد کے بغیر، میں کہتا ہوں استاد تھکا ہوا ہے پڑھا کے، استاد آرام سے نگرانی کرے گا، استاد کا کام بچے نے سنبھالا ہوگا، تم بتاؤ مطلب کیا ہے، میں تھوڑا سا آرام بھی کرتا ہوں، تمہاری اصلاح بھی کرتا ہوں۔ نمبر 2، جو قرآن کی آیات کو عربی میں سمجھتا ہوگا نا، اس کے بعد جائے گا عربی تفسیر کی طرف، اس کے بعد جائے گا عربی زبان کی گہرائی کی طرف۔ لوگ میرے پاس 12 بڑے مفتی آئے مناظرہ کرنے کے لیے، المجالس بالامانہ میرے ساتھی ہیں، لیکن آئے انہوں نے کہا کتاب کے ٹائٹل سے خود کا لفظ ختم کریں۔ میں نے کہا کیوں؟ لوگ گمراہ ہوں گے۔ میں نے کہا جس نے گمراہ ہونا ہے وہ تو آپ کا درس انظامی کر کے بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ اور دوسری بات ہے کہ آپ لوگوں کو یہ شک ہے اور پریشانی آپ کو یہ ہوتی ہے کہ لوگ قرآن سمجھیں گمراہ ہوں گے۔ ان ھذا القرآن یہدی، یہ قرآن تو رہنمائی کرتا ہے۔ لوگوں کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ یار ہمیں قرآن سمجھ آ جائے، تڑپ میں ہم ان کو کہتے ہیں سمجھو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس نظام کے بعد وہ علماء سے دور نہیں ہوگا بلکہ صحیح علماء کے اور نزدیک ہوگا۔ پہلے جو کھسک جاتا تھا، بھاگ جاتا تھا، چھوڑ جاتا تھا، وہ کہے گا سر مجھے اور بتائیں۔ علماء اور عوام کے درمیان فاصلہ کم ہوگا۔ تصور کریں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے، قرآن کی آیتیں سمجھتا ہے، اپنی فیلڈ کے علم کو جو سارے کا سارا فیلڈ کا علم ہم مدرسے والے حاصل نہیں کر سکتے، اسپیشلائزیشن ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ انجینئر ہے وہ قرآن کی آیتوں سے لنک کر رہا ہے، سوشل سائنسز کا وہ اس میں کر رہا ہے، فارن پالیسی والا ہے وہ اس میں کر رہا ہے، انٹرنیشنل ریلیشن والا ہے وہ قرآن کی آیات سے جڑا ہوا ہے، تب معاشرہ وجود میں آئے گا۔ مولوی مدرسے پہ ساری ذمہ داری ڈال کے اپنا جو قرآن کی چوری چھپا جاتے ہیں۔ مدرسہ جو کام کر رہا ہے، دینی مدارس کر رہے ہیں، علماء کر رہے ہیں، اپنی بساط اور ہمت اور وسائل سے کئی گنا بڑھ کے کر رہے ہیں، ان پہ ایک جملہ بھی، ایک سوال بھی ہم نہیں اٹھا سکتے۔ ہمیں جو چوری ہوئی ہے قرآن کی وہ تو ہوئی ہے نیشنل لیول پہ، سرکاری سطح پہ۔ ہمارے بچے، ہمارے بڑے یونیورسٹیاں، ہمارے بڑے بڑے جو ڈگری ہولڈرز ہیں شاندار قسم کے، وہ سب جانتے ہیں قرآن نہیں سمجھتے۔ ان کی جہالت جو ہے وہ کہتے ہیں جی نہیں مولوی صاحب سارے علم حاصل کریں۔ آپ جو اس نشست کے ذریعے جا رہے ہیں، ہمارا جو مقصد ہے وہ ہمیں قرآن کے جملوں سے جوڑ دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ جو میں نے فارمیشن آپ کو دکھائی ہے 8 کی، آپ تصور کیجئے آپ کی محنت سے یہ درجوں آیات سے بھرے ہوئے یہ ہمارے پاس صفحات ہیں، ایک ایک سبق میں 7ویں مرحلے میں جا کے 20 صفحے ہیں، 10 صفحے ہیں۔ عربی میں آپ نے ایک بتایا انزلنا، 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 قرآن خود مشق کروا رہا ہے۔ انزلنا کے علاوہ جتنی کالے رنگ کے الفاظ ہیں پیچھے گزر چکے، ایک صیغہ اور قرآن کریم کی 700 800 600 آیات ہیں میرے ہاتھ میں۔ اس ایک کتاب کو کمپائل کرتے ہوئے 8 سال مجھے لگے ہیں، اور یہ صبح و شام دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے یہ چیزیں آتی رہتی ہیں ذہن میں۔ قرآن کے آیات کے پیچھے کوڈز ہیں۔ یہ آپ تصور کریں کہ آپ اپنے طلباء کو اس سٹیج تک لے آئیں اور یہ آیتیں سمجھ آ رہی ہیں نا، اب توجہ کیجیے گا جب یہ آیتیں سمجھے گا، ایک ایک صیغہ قرآن کا یہ موضوع بھی اس کو ساتھ لکھا ہے، سمجھ آ چکا ہوگا۔ اس مرحلے پہ جا کے قرآن کے ہر صیغے کے ذریعے یہاں پہ دیکھیں صالحین کی صفات اور جزا، قرآن کے اندر خود بخود وہاں سے جا کے انسائکلوپیڈیا نکلتا ہے موضوعات کا۔ آپ کی اسلامیات کیا کہتی ہے؟
یہ موضوع، اس پہ 1-2 آیتیں ہوتی ہیں، پورا لمبا سا نوٹ ہوتے ہیں اردو میں، یہاں پہ جا کے یہ ہمارے ٹائٹل ہوگا قرآن اسلامیات قرآن میں ڈھل جائے گی. ہم کہیں گے آج کا ٹاپک یہ تھا، یہ آیتیں آپ کو عربی میں سمجھ آ گئیں، آپ نے یہ آیتیں سمجھیں، قرآن کا یہ موضوع کلیئر ہو گیا. قرآن کے 70 سے 100 موضوعات ہیں جو انسان کو ٹھہرنے نہیں دیتے. جنت کی بات ہوتی ہے، دوزخ، وہاں سے دوزخ سے انبیاء، انبیاء سے قریش، وہاں سے کفار، وہاں سے انسان کا رویہ، وہاں سے جواب فلاں. قرآن مسلسل اس طریقے سے انسان کو جھنجھوڑتا رہتا ہے. عام انسانی کتابیں منطق کی ترتیب پہ، ابواب کی ترتیب پہ چلتی ہیں، قرآن ایک جگہ ٹھہرنے نہیں دیتا. یہاں پر پہنچ کر وہ ان تمام موضوعات کو، ان آیات کو سمجھ کر، ان آیات میں مشترکہ موضوع سمجھ رہا ہوگا. یونٹ نمبر 7 میرے ہاتھ میں موجود ہے، ہوگا نہیں ہو چکا. اور ان سب کا جو کوڈ ہے 7، اس میں سب سے کنگ ورڈ ہے 7.4. میں یہاں پر امانتاً یہاں پہ لکھ رہا ہوتا تھا یہ قرآنی لسانی راز، اس سبق کے قرآنی جملوں کا لسانی کوڈ 7.6 1 2 3 4 5 سے ضرب کھائیں گے. اس کا مطلب ہے 7 مرکزی چیز تھی، باقی 1 2 3 پہ جا چکے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے تو یہ ہمارے پاس ہے 7 3 5 3. اس کا کوڈ ہے 7 4 1 2 6 3. قرآن میں آگے امام صاحب پڑھتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، پیچھے سے ذہن کہہ رہا ہوتا ہے 7 4 3 6 4 5. اِنَّا نَحْنُ، یہ 5 5 7 1، یہ ہمارے پاس ہے 5 4 5، یہ ہمارے پاس ہے 7 4 5. یہ جو میں کوڈز آپ سے ذکر کر رہا ہوں، یہ میں صرف امانتاً ذکر کر رہا ہوں کہ یہ قرآن میں سوچنے کی ایک جہت ہے، اللہ کی نعمت ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ہے. اگر اس میں کوئی خیر ہے، مجھے تو بہت سی نظر آتی ہے امت کے لیے، کہ اگر میں افریقہ کے کسی جنگل میں کھڑا ہو کے کسی قبیلے کو قرآن سے جوڑنا چاہوں تو میں وہاں پہ اللہ کی توفیق سے جوڑ سکتا ہوں. اگر میں سیالکوٹ یا گجرانوالہ کسی دیہات میں، میرے پاس وائٹ بورڈ نہیں ہے، درخت ہے، درخت کے نیچے بیٹھ کے ہم دیہاتیوں کو قرآن سمجھا سکتے ہیں. اس قرآن کے بارے میں یہ اپنا اعتماد رکھیے گا، یقین رکھیے گا، جس کتاب کو اللہ نے آسان کہا ہے وہ مشکل نہیں ہو سکتی، اس کی گرامر مشکل نہیں ہو سکتی، اس کے الفاظ یاد کروائے جا سکتے ہیں، اس کے جملوں سے جوڑا جا سکتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، جس کتاب کو ہم نے، اللہ نے آسان کیا ہے، اس کتاب کی آسانی کے لیے نحو و صرف کے ہر پہلوؤں کو ہمیں آسان کرنا فرض بن جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے آسان کیا ہے تو ہم بھی رب اپنے رحمان کے اس عمل میں شریک ہو جائیں. اور کبھی اسلامیات اور عربی کا ٹیچر یہ سوچے اللہ نے اس کو اپنے ساتھ جو ایک شرف ہے اس سے ملایا ہے. اللہ تعالیٰ ایک طرف کہتے ہیں الرحمن، آغاز کرتے ہیں رحمت سے، اور وہاں پہ ذکر کیا کرتے ہیں؟ علم القرآن، اللہ نے قرآن کی تعلیم دی ہے. قرآن کا معلم اللہ تعالیٰ بھی ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا بنتی ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ ان لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. اور آپ اسلامیات اور عربی کے ٹیچر کون ہیں؟ آپ بھی تو معلم القرآن ہیں. اللہ نے آپ کو بھی تو شرف دیا ہے، یہ ربانی وظیفہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف تھا اور امانت آپ کے پاس ہے. اس لیے قرآن کی آسانی کے جو میں آپ یہ تفصیل سے پہلو رکھ رہا ہوں، بھڑاس نکال رہا ہوں، ساری نہیں تھوڑی تھوڑی، یہ ہمارے پاس ساری کے ساری یہ نظام لسانی طور پہ موجود ہے، نحوی طور پہ موجود ہے. مجھے دنیا میں 3 لوگوں کا انتظار تھا کہ جو مجھ سے ملیں، میں ان کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا، اس کے بعد پھر میں اس کو سائنٹیفکلی اللہ کی توفیق سے پاکستان اور اسلامک یونیورسٹی جو میرا دیس ہے، ہماری مادر علمی ہے، اس کی فیکلٹی آف عربک، اس کی طرف سے میں اس کو پوری دنیا کے ماہرین کے سامنے سائنٹیفکلی، نحوی، صرفی، بلاغی طور پہ لسانیات اور ادب کے ماہرین اور لنگوسٹک کے ماہرین کے سامنے اس کے کڑیوں کو رکھوں گا. وہ 3 میں سے 2 لوگ تو مجھے مل چکے، ایک اللہ کو ان میں سے پیارے ہو گئے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے. اور یہ ہمارے پاس یہ جو نظام ہے میں آپ کے سامنے صرف اس لیے رکھ رہا ہوں، اس کا ایک پہلو ہے عملی نافذ کرنے کا، وہ تدریسی ہے، اس میں ہم نے ڈیٹیل میں نہیں جانا. ایک ہے قرآن کے راز، ان میں ہے کوڈز. ایک ہے قرآن کے جو ریسرچ جس بنیاد پہ ہوئی ہے، وہ عام ٹیچر ڈسکس نہ کریں. یہ پہلی نشست ہے، بہت سی چیزیں بھی اوجھل ہوں گی، فرسٹ ٹائم ہوگی، عجیب سا چکر آئے گا. اس کے اندر واقعی اتنے راز ہیں کہ اگر آپ اس کو سوچنا شروع کر دیں، ایک دفعہ آپ کو سر اپنا ہلا کے واپس آنا پڑتا ہے، کہاں میں چلا گیا ہوں. لیکن قرآن کے راز انتظار کر رہے ہوتے ہیں. یہ تصور کیجئے ایک ایک سبق میں صفات بھرے ہوئے ہیں، ایک ایک صیغہ ہے، اس میں آمنو کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آمنو، عاملو، کتبو، قالو، ظلمو، احسنو، ایک صیغہ ہے. ہم 14 صیغے پڑھاتے ہیں، ایک آیت نہیں ہوتی. ہم 14 صیغے لکھ دیتے ہیں گردان میں اور سوچتے نہیں کہ ایک امتی 14 صیغے. ہم متخصصین جو ہے جب وائوے ہوتے ہیں وہاں پہ ہمارے صیغے کنٹرول نہیں ہوتے. تو ایک عام امتی 14 صیغوں کو کس طریقے سے وہ اتنا ذہین ہو کہ اس کے پاس آیت آئے تو پہلا صیغہ، دوسرا صیغہ، اور پھر ماضی اور مضارع، اور پھر یہ ثلاثی، وہ ساری کی ساری تقسیم آخر میں ہے. ابتداء میں وہ سارے کا سارا تدریجن ہے. قرآن اس تدریج کی طرف شاندار طریقے سے نظام دیتا ہے. ایک صیغہ ہے
اب آپ کا ایک ٹیکنیکل سوال آئے گا، سر ہم ایک صیغہ آپ کہہ رہے ہیں 700 آیتیں، ہم پڑھائیں گے کب؟ اسٹوڈنٹ پڑھیں گے کب؟ 700 آیتوں کے لیے وقت چاہیے. تو بھائی ایسا کیجیے گا، آپ نے ان کو یہ صیغہ سمجھا دیا. سبق میں 400 آیات ہیں، آپ 100 آیات یا ہر ٹاپک میں سے پہلی 6 7 آیات کروا دیں، ان کو سمجھ آ جائے گا. باقی ان کو اسائنمنٹ کے طور پہ گھر سے دے دیں، اور امتحان کے لیے 400 میں سے 200 آیات یا 100 آیات فکس کر دیں تاکہ وہ پختہ ہو جائے، انبار سے پریشان نہ ہو. اب یہاں پر یہ جو پہلو ہے ہمارے پاس قرآن کریم کے حوالے سے، دیکھیے میرا اور آپ کا، اساتذہ کا، اور میں اس کو وزارت تعلیم کو بلیم نہیں کروں گا. میں سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے فیلڈ کے لوگوں کو، انہیں کہوں گا ہم ذمہ دار ہیں. ہمارا بچہ کیمسٹری کو انگلش میں سمجھ گیا، بایو کو سمجھ گیا، فزکس کو سمجھ گیا، میتھ کو سمجھ گیا، ہماری ہسٹری انگلش میں سمجھ گیا. اس کو یہ پیج سمجھ آئے، اس کو یہ پیج سمجھ نہیں آیا. وہ اس میں پروفیشنل ہے، اس میں زیرو ہے. میرا اور آپ کا چیلنج یہ ہے کہ ہم اسلامیات کے اور عربی کے ٹیچرز، اللہ نے ہمیں یہ ہتھیار دیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ خوشبو دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے کہ ہم لوگوں کو اس کو جتنا ہو سکے قرآن کو عربی میں سمجھنے قابل بنا دیں. اسلامیات کے لیے ٹیچرز کی تنخواہیں مل گئیں، پیریڈ مل گیا، لازمی سبجیکٹ ہو گیا. اب فریضہ کس کا ہے؟ میرا اور آپ کا ہے. کامیابی ہوگی تو ہماری، ناکامی ہوگی تو ہماری. ہمیں جرت اور ہمت پیدا کرنی چاہیے کہ اگر ہم نتائج کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم برے نتائج کی ذمہ داری بھی ہم لیں، لیکن مایوس نہیں ہونا. ایک قافلہ بن کے ہاتھ تھام کے ایک دوسرے کو پروفیشنل سکلز کو اضافہ کرتے ہوئے اس کی طرف جانا ہے. میرا مسئلہ یہ ہے، مساجد میں نماز پڑھانے والے بہت سے امام قرآن نہیں سمجھتے، لیکن اللہ نے آپ کو ہتھیار اور شرف دیا ہے. اسلامیات اور عربی کے ٹیچرز کو اپنے گلی محلے میں، اپنے شہر میں ان امام حضرات کو ہم نے تانا نہیں دینا، ہمارے ہیں، پیارے ہیں، ہم ان کو قرآن سمجھنے والا بنا دیں. ائمہ کے لیے ہمارا ایک الگ ڈپارٹمنٹ پورے پاکستان سے اعلان کر رہا ہے اور ان کو اسکالرشپ کے ساتھ کر رہا ہے. میرا مسئلہ یہ ہے، اساتذہ، پرنسپل اور وی سی بھی قرآن نہیں سمجھتے. جو خود نہیں سمجھتا ہوگا نا، وہ نیچے بھی یہ دعوت نہیں دے گا. فاقد الشیء لا یعطیہ، جو خود ہی محروم ہے وہ کسی کو کیا دے گا؟ جس کے پاس خود نہیں ہے وہ کیا بانٹے گا؟ اس لیے اساتذہ، پرنسپل، وی سیز قرآن نہیں سمجھتے. وی سیز، پرنسپل، ایچ او ڈیز کے لیے ہم نے الگ اپنی یونیورسٹیوں کے اندر ان کو انوائٹ کریں. آپ اپنی یونیورسٹی کے اندر جو اسلامیات سے بیزاری پائی جاتی ہے، ان لوگوں میں رغبت دیکھیں گے. جب ان کو نظام بتا دیں موجود ہے، آؤ سیکھ لو، ان کو ایک مرحلہ کروا دیں، پھر اگلے مہینے ایک اور مرحلہ کروا دیں، پھر کسی نشست میں. میرا مسئلہ یہ ہے، ہمارے پڑھے لکھے افراد قرآن نہیں سمجھتے. میرا مسئلہ یہ ہے، قرآن نہیں سمجھتے، حفاظ ہیں 99.9% نہیں سمجھتے، اور 2 سال کے بعد بھول کے بیٹھے ہوتے ہیں. قرآن ان سے اجنبی ہے اور قرآن سے وہ اجنبی ہیں. ہمیں کمنٹری سمجھ آتی ہے، قرآن سمجھ نہیں آتا. ہم تشریحیں کرتے ہیں، اپنے اپنے ایجنڈے، اپنی چیزیں گھڑی ہوئی ہیں، قرآن سے نہیں جوڑتے. اور سب سے زیادہ وہ گھبراتے ہیں جن کے اپنے ایجنڈے کہتے ہیں قرآن اگر سمجھ آ کے ہمارا کیا بنے گا، آ کے کہتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. لیکن میں نے جو جتنا بظاہر دین بیزار ہے، دین سے دور ہے، اس شخص کو میں نے قرآن کی طرف بڑھتے اور لپکتے دیکھا ہے. امت کو پیغام دے دیجیے قرآن آ سکتا ہے. ہم 7ویں مرحلے کے بعد، یہ بینات معلم القرآن اس میں حصہ ہے، یہ پیراگراف کے پیراگراف سمجھ آ رہے ہوں گے. وہ قرآن کے ٹیکسٹ کو جملے سے نکل کے پیراگراف میں جا چکا ہوگا. 7ویں مرحلے کے بعد قرآن کے ہر صفحے پہ یہ موضوع سمجھ آ رہے ہوں گے. 7ویں مرحلے کے بعد وہ قرآن کریم کے ایک صیغے کے اندر یہ سارے موضوع ایک صیغے کے، ایک صیغے کے جو سمجھے گا اور وہ قرآن کے آیتوں کو سمجھے گا، یہ سارے کے سارے جملے سمجھ آئیں گے. یہ جو ہمارے پاس نظام ہے، اس نظام کے پیچھے ایک بہت بڑا نظام ہے جس کو میں نے نام دیا قرآنک لنگول بلاکس. یہ QLB 27 رمضان کو میں نے اس کی پہلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی. سالوں کا انتظار کرنے کے بعد ایک جو قرآن کا علم ہے، علم الحندثۃ القرآنیہ، وہ ہے قرآنک لنگول بلاکس. یہ جو اوپر 1 سے 10 تک ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ 10 ہیں، اور یہ آیت ہے جس کی روشنی میں چیز طے پاتی ہے. خود اس آیت کے اندر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 5 مراحل کا ایک اختصار یہاں پہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. یہ ہمارے پاس QLB، یہ وہ نظام ہے جو امت کو قرآن سے جوڑ دے گا، انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جوڑ دے گا. اگلا جو سلسلہ آ رہا ہے، احادیث عربی میں سمجھتے جائیں. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ احادیث عملی پہلو اس میں زیادہ ہوتا ہے. ہم نے قرآن کی حد تک تو چلے کوئی آواز آتی ہے ترجمہ پڑھا لو، حدیث کی طرف تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، ان لوگوں کو جب یہ قرآن کا 1 آدھ سال تک انشاءاللہ سلسلہ آ جائے گا کہ جتنا وہ قرآن سمجھتے ہوں گے، اتنی ہی کم از کم وہ 2-3 ہزار احادیث سمجھتے ہوں گے. یہ قرآن لنگول بلاکس ہے. میں آپ کے سامنے صرف اور صرف یہ ابتدائی بلاکس کا ایک فارمیٹ رکھ رہا ہوں. قرآن کے بلاکس جڑتے ہیں، ان میں 2nd لیول کے ہیں، 3rd لیول کے ہیں. یہ میں صرف جھلکیاں رکھ رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس کو ذہن پہ نہ لیجیے گا. ہاں، جو آگے جانا چاہیں، بڑھنا چاہیں،
آپ لوگوں کو وزٹنگ کارڈ میں شیئر کروں گا، اپنا ایک میسیج لکھ دیجیے گا، اپنا نام لکھ کے، انشاءاللہ رابطہ رہے گا۔ اور یہ سلسلہ یہ اتنی بڑی سائنس ہے کہ درجنوں نہیں سینکڑوں ملازمین بیٹھ جائیں قرآن کریم کے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ کا کہ یہ پہلو سمجھ آتے جائیں گے۔ یہ فارمولاز اس طرح کر کے بنتے ہیں۔ یہ فارمولاز کی تفصیل میں آج کی نشست نہیں ہے، بس ہمارا جو ہے HEC کے جو سوال جواب ہے اس کی طرف جائیں گے۔ یہ سارے کا سارا جو نظام ہے یہ QLB اس کے پیچھے کام کر رہا ہے، اور یہ جو ہمارے پاس نتائج ہیں، اصل جو چیز میں نے آپ سے کہا تھا کہ نتائج کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ اگر کسی بھی سطح پر ایک سبق پڑھاتے ہوئے کسی کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، دو شکلیں ہو سکتی ہیں کہ بہتری ہماری طرف سے گنجائش ہے یا اس ٹیچر کی طرف سے ڈیلیور کرنے میں کوئی مسئلہ ہے۔ ان دونوں کے لیے ہم ہر سیشن کے بعد نیشنل لیول پہ آن لائن اور فزیکل ایک معلم القرآن کانفرنس، انڈرسٹینڈنگ قرآن کانفرنس ہوا کرے گی۔ اپنی تجاویز لائیں، اپنے مشورے لے کے آئیں، بہتری کی کیا گنجائش ہیں وہ لے کے آئیں۔ ٹیچرز کو سلائڈس چاہیے، اس کی معلمالقرآن.com کے اوپر سلائڈس موجود ہوں گی۔ ہر سبق کے بنے بنائے کوئز، بنے بنائے 20 موجود ہوں گے، آپ کو ایک ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ کر کے ان کو پیپر لے رہے ہیں۔ ہر یونٹ کے اختتام پر طالب علم کا ایک لیول جانچنے کے لیے اس کے ہر یونٹ کے ہر مرحلے کے 20 ہمارے پاس انشاءاللہ ویب سائٹ پر ٹیسٹ موجود ہوں گے کہ آپ ان میں سے 20 میں سے ایک ٹیسٹ اپنے اسٹوڈنٹس کو دے دیں۔ جو چاہتے ہیں کہ میرے اسٹوڈنٹ سرٹیفکیشن جو یونیورسٹی میں تو پڑھا رہے ہیں لیکن معلم القرآن سے جا کے فری آف کاسٹ سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے، لیول 1 پورا کر لیا ہے، اس کا لائیو ٹیسٹ کا یا اس کا آٹومیٹک جو ٹیسٹ ہے ہمارے پاس، وہ اس کا سسٹم ہمارے پاس موجود ہوگا، تاکہ قرآن کو ہم فضاؤں میں لے جائیں، قرآن کریم کی کانفرنس ہو، قرآن کے ایوارڈز ہوں، قرآن کریم کے جملوں سے جوڑ دیں۔ ہمارا جو کوئی کمپٹیشن ہوگا ہر یونیورسٹی میں آپ کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہوگا، پہلے 5 مراحل میں فرض کریں 1200 جملے سمجھ آ گئے، 1200 جملوں میں سے 100 جملے سامنے آئیں گے، طالب علم کے پاس 2 منٹ ہوں گے، 100 میں سے بتاؤ کتنے کا مطلب بتاتے ہو۔ ان الشرک لظلم عظیم ان وعد اللہ حق والساعۃ لا ریب فیہا ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، وہ جملے سامنے آئیں گے، اس کا مطلب بتاؤ، اس کا مطلب بتاؤ، اس کا مطلب بتاؤ، قرآن کے جملے سے جوڑ دیں۔ قرآن کا جملہ اس طالب علم کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ جو قرآن سے جتنا دور خاندان ہے ہمیں نظر آتا ہے، جب قرآن کے ساتھ جڑتا ہے ہم قرآن کے جملوں کی قدر نہیں جانتے۔ وہ دنیا میں غرق لوگ جب قرآن کی طرف آتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو نظر آتے ہیں۔ وہ قرآن کا جملہ ان کو جوڑ دیتا ہے، بیٹیوں کی سیرت کو چمکا دیتا ہے، بیٹوں کا رخ بدل دیتا ہے۔ یہ ہمارے پاس قرآن کے جملوں کے کمپٹیشن ہوں گے۔ جتنے بھی ہمارے پاس جو ادارے ہیں جو یونیورسٹی لیول پہ کام کر رہے ہیں، کول اینڈ کول کمپنی ہے، چیزیس ہے، اور بہت سے ایسے برانڈز ہیں جن کے ساتھ ہماری ٹیمز رابطے میں ہیں کہ اٹھیں، کمپنیز ملیں، ٹیچرز کو ایوارڈ دیں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ کمپٹیشن کریں، قرآن کانفرنس ہو، یونیورسٹی کو پتہ ہو کہ میری یونیورسٹی میں یہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، یہ پروفیسر موجود ہیں، یہ موجود ہیں، میں نے قرآن سمجھنا ہے، میں نے اس کے پاس پہنچ جانا ہے، اس کے پاس سے قرآن کی خوشبو آتی ہے، یہ قرآن کا نور پھیلاتا ہے، یہ مجھے صلاحیت دے دیتا ہے کہ میں قرآن سمجھ جاؤں۔ تو یہ جو نظام ہے اس کا میں نے پھر آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ صرف اور صرف ایک اس کی حد تک نہیں ہے کہ یہ ایک کتاب ہے یا ایک سبجیکٹ ہے، یہ اس سے بہت آگے کی بات ہے۔ ہاں سبجیکٹ کے طور پہ نافذ ہے، لیکن میرا اور آپ کا چیلنج یہ ہے، وہ کیمسٹری میں سمجھ گئے، عربی کیوں نہیں سمجھ آتی؟ میٹرک تک 10 سال اسلامیات پڑھنے کے باوجود قرآن کریم کی 100 آیات بھی سمجھنے کے قابل نہیں۔ انگلش اخبار سمجھ گئے، قرآن سمجھ نہیں آیا۔ جو لطف قرآن کو براہ راست سمجھنے میں ہے وہ ٹرانسلیشن میں نہیں ہو سکتی۔ ٹرانسلیشن سب قابل قدر ہیں، سب ہمارے ہیں جتنوں نے کام کیا، لیکن جو قرآن کے عربی کے جملوں کی حلاوت ہے، جو اس کی ترکیب ہے، وہ جملوں میں نہیں آ سکتی۔ جنہوں نے چلایا انہوں نے یہ بیساکھی اس لیے کہ دیکھ اٹھ کے چلو تو صحیح، لیکن ہم اس بیساکھی کو چھوڑ کے براہ راست عربی میں سوال یہ ہے کہ یہ سادہ سے جملے تھے، ان میں کون سی ایسی اتنی دقیق چیزیں چاہیے تھی کہ ہمارا مسلمان پڑھا لکھا طبقہ نہیں سمجھ پایا۔ یہ قرآن انگلش کے بورڈ سمجھ آ گئے ایئرپورٹ پہ، سڑکوں پہ، قرآن کی آیتیں سمجھ نہیں آئی۔ یہ سارے کے ساری چیلنجز ہیں۔ قرآن کریم کی 5000 سے زائد آیات اگر اسکول سسٹم اس کو اڈاپٹ کرے وہ عربی میں سمجھ سکتا ہے، ہم یونیورسٹیوں والے کیوں نہیں سمجھا سکتے؟ یہ مساجد کو، اسکولز کو، کالجز کو یہ اس کا مرکز بنا دیں۔ اسلامیات ہو قرآن سے جڑنے کا نام، اسلامیات ایسی ہو وہ قرآن سے جڑتی چلے جائے۔ یہ ہمارے پاس اگر مختلف مضامین ہم عربی میں انگلش میں سمجھا گئے تو عربی میں کیوں نہیں سمجھا سکتے؟ سمجھا سکتے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں آسانی ہے۔ یہ تفسیر کا مرحلہ
تبھی لذت آئے گی نا. بچے کو بنیادی مفہوم پتہ ہوگا, پھر کہے گا اس میں علماء کرام نے نقطے ڈھونڈے ہیں. اس بیچارے کو بنیادی الفاظ ہی نہیں پتہ ہوتا, وہ اوپر کے نقطے کیسے سمجھے گا؟ تو یہی سوال ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ بچہ تفسیر کب سمجھے گا, وہ قرآن کب کھولے ہوگا. اور سب سے بڑی چیز, وزارت تعلیم, HEC ہیں, جتنے اداروں میں جب یہ پریزنٹیشن ہوئی, عام طور پر جب بھی قرآن پڑھانے کی بات ہوتی ہے تلواریں لے کے آ جاتے ہیں. پہلے سوال ہوتا ہے ترجمہ پڑھانا ہے کہاں سے کہاں تک. اچھا, پہلے تو صورتیں طے کریں, پھر دوسری بات ہوتی ہے کہ کس کا ترجمہ پڑھانا ہے, اور یہاں پہ پھر اجلاس ختم ہی نہیں ہوتا. کس کا, میرا, اس نے, فلاں, متفقہ فلاں لگے رہیں. اس سسٹم میں جب یہ بات ایجنڈے پہ آئی تو سارے جو ہمارے ذمہ داران تھے اور بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے, انہوں نے کہا آپ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا, قرآن عربی میں سمجھو, ٹرانسلیشن کی بات ہی ختم. قومی مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے. ہمارے اصل علماء اور ان کی جو آراء ہیں, ان کی بنیاد پر طے پانے والی آراء آپس میں متضاد نہیں ہیں. وہ توسع اور جمال کے مختلف رنگ ہیں. جہالت کے جو رنگ ہیں وہ ہمیں اس فرقے میں ڈال دیتے ہیں جس سے ہم بھی بدنام ہوتے ہیں. ورنہ ہمارے جو بڑے علماء ہیں, المذاہب الاربعہ ہیں, ان کی روشنی میں لکھی گئی تفاسیر ہیں, ان کا آپس میں تضاد تو نہیں ہے, توسع ہے اور ترجیحات کا فرق ہے. ان میں آپس میں شرک اور بدعت کا, یا بدعت اور سنت کا فرق نہیں ہوتا. ان میں ایک سنت میں زیادہ سے زیادہ کس کی طرف, وہ اس فضا میں جیتے ہیں. لیکن جب ہمارے عام پڑھا لکھا طبقہ بھی اس چیز سے اشناسا نہیں ہوتا تو وہ ہمارے سارے کا سارا اسلامی علوم بدنام ہوتے ہیں. تو یہ جو ساری کی ساری نشست تھی, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے میں نے تفصیل سے چیزیں رکھنے کی کوشش کی ہے. جتنے سبق یہاں پر ہمارے بنے ہوئے ہیں, جتنے سبق یہاں پہ موجود ہیں, 0 سے لے کے 1 2 3, یہ سارے کے سارے چارٹس کے اوپر پرنٹ کیے گئے ہیں. 80 چارٹس ہیں. ابھی ہم وزٹ کریں گے, وہ ہر یونیورسٹی کے اندر وہ چارٹس کسی کاریڈور کے اندر یا کسی روم کے اندر لگا دیے جائیں گے. وہ چارٹس قرآن کے الفاظ سے, پھر کتوں سے, پھر جملوں سے, پھر آیات سے بھرے ہوئے ہیں. وہ چارٹس پہلے سے لے کے 8ویں مرحلے تک کے ہر جملے کو کور کرتے ہیں. اس کو نام دیا گیا ہے معلم القرآن ویلی, وادی معلم القرآن. ان کو گراؤنڈ میں لگا دیں, پارک میں لگا دیں, یونیورسٹی کے روم میں لگا دیں, ایک کمرہ مختص کر دیں, وہاں پہ طالب علم جائیں, بیٹھیں, چائے پئیں, وہاں پہ کوئز کروائیں. اس چارٹ کی سمجھ آئی, اس میں یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, اس چارٹ میں نے یہ چیز سمجھی تھی, اچھا یہ پہلے وہاں پہ یہ تھی, یہاں پہ جا کے یہ ہوگی. یہ معلم القرآن ویلی ہے, وہ نیچے آپ کا انتظار کر رہی ہے, وہ آپ کا ہم سارا وزٹ کروائیں گے. ابھی چیئرمین صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے بھی کہا کہ ہم پاکستان کی ہر یونیورسٹی کو وہ معلم القرآن ویلی کا تحفہ HEC کی طرف سے بھیجیں گے. آپ لوگوں کو اسلامیات والوں اور کیا چاہیے؟ کریڈیٹڈ بن گیا. ایک مانگے تھے 2 سبجیکٹ مل گئے. BS کی بات ہو رہی تھی, PhD اور MS میں چلے گئے. آپ کی فضاؤں میں دیواروں کے اوپر قرآن کریم کی وہ استقبال کے لیے تیار ہیں. قرآن کے جملے ہوں گے, عربی میں ہوں گے, براہ راست ہوں گے. آپ اپنی کلاس کو سبق پڑھائیں, کہیں آؤ بھائی معلم القرآن ویلی میں چلتے ہیں. جو 8 سبق پڑھائے ہیں ان چارٹوں کے ذریعے کوئز کروا دیں, ایکسرسائز کروا دیں, مشق کروا دیں. بجلی نہیں ہے, بند ہے, ہمارے پاس سلائڈز نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. درخت کے نیچے چارٹ لے کھڑے ہو جائیں. قرآن پڑھانے والا درخت کے نیچے کھڑے ہو کے قرآن کے ذریعے بدل سکتا ہے. اعتماد پیدا کیجیے, اپنے اندر شرف دیکھیے کہ آپ علم القرآن و یعلم الکتاب کا تسلسل آپ ہے. اس نے نازل کرنا تھا, سکھا دی, بکھیرنا آپ نے ہے. یہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ذمہ داری بھی ہے, یہ فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے, اور اللہ کا بہت بڑا اعزاز بھی ہے. یہ جو ہمارے پاس سارے کا سارا نظام ہے, یہ کانفرنسز ہوں گی, ایوارڈز ہیں, اور بھی لوگ اس میں شامل ہوں گے. یہ آغاز ہے. اور اس میں جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ کنفرمیشن ویڈیوز ہیں, یہ اگر یہاں پہ چلتی ہے میں آپ کو چلا دیتا ہوں. ایک طالب علم نے 4تھے سبق میں جا کر یہ والے الفاظ پڑھ لیے تھے. ہر لفظ باری باری آئے گا. یہ دیکھیں سگنل ہمارا چل رہا ہے یہاں پہ, من ابوابہا اس کے دروازوں سے, لفظ ہے من تحتہا اس کے نیچے سے. 2 سیکنڈ ہے, وہ اپنا بولے گا بھی, وہ دیکھے گا, مطلب بتائے گا. یہ انگلش میں بھی انشاءاللہ جلد آ جائے گا سلسلہ. یہ کنفرمیشن ویڈیو ہے, ہر لفظ, ہر جملہ, ہر آیت اسی ترتیب پہ آئے گا. یہ کنفرمیشن ویڈیو موجود ہیں. ہی اکبر من اختہا, یہ ہمارے پاس جملہ آ گیا. ہی خاوۃ علی عروشہا, اس نے جو مطلب لکھا تھا, اچھا یہ ہمارے پاس اس کا مطلب آ گیا. کنفرمیشن کا یہ مطلب ہے. یہ ویڈیوز کا ایک پورا سلسلہ ہے جو چل رہا ہوگا. اسی طرح ہمارے پاس جو لیکچرز ہیں اس کے تمام, ہر لیسن جو ہے وہ الگ ریکارڈڈ موجود ہے. 10-10 منٹ کی ویڈیو ہے.
کلاس میں پڑھا لیں اور اسٹوڈنٹ سے کہہ دیں جا کے دیکھ لینا. اسٹوڈنٹ سے کہہ دیں آپ کلاس میں چلا دیں, جہاں پہ ٹیچر ایبسنٹ ہے, کوئی ایسا مسئلہ ہے, وہاں پہ ٹیچر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو پڑھائیں گے, کیا کیا چیزیں فوکس کرنا ہے. آیات آتی جائیں گی. ان فی ذالک الآیہ یہ 2:1 کی آیت ہے, ٹھیک ہے, 2:1 کی آیت ہے. یہ ہمارے پاس یہ ساری کی ساری اس طرح کر کے اس کے موجود ہیں. پھر یہاں پر عملی طور پر دیکھیے, نظام وہ ہوتا ہے کہ جو ہر جگہ جا سکے. اس میں خامیاں ہوتی ہیں, بہتری کی گنجائش ہوتی ہے, کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے. ایک نوجوان نے میرے سے ایگریمنٹ کیا کہ میں نے قرآن سمجھنا ہے اور گانے سنتا ہوں, لطف بڑا آتا ہے, قرآن سمجھتا ہوں نہیں آتا. اور نوجوان اس سے بھی پوچھتے ہیں, لیکن اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی خاص فیز میں قرآن سے جوڑا اور وہ قرآن کریم کے اسی ملاپ کی وجہ سے وہ نوجوانوں میں مقبول ہے. اس نے جب یہ سوال کیا, میں نے کہا قرآن کے جملے کی لذت تو آپ کو آئی نہیں, تو گانے کی لذت آپ کو آتی ہے. قرآن کے جملے سمجھ جاؤ, قرآن پھر میں پوچھوں گا کہ لذت قرآن میں ہے گانے میں ہے. خالی زمین ہو اس پہ جو بھی آپ بکھیر دیں گے وہ اپنی فصل لے آئے گا, ورنہ ایک جنگل تو بنے گا وہاں پر. قرآن کی کھیتی, قرآن کا باغ کے لیے محنت کرنی ہوگی, پھول لگانے ہوں گے, آسان ہے لگانے. اس نوجوان کے ساتھ میرا ایگریمنٹ ہوا کہ وہ 6 مہینے یعنی 180 کلاسز ٹوٹل 200 گھنٹے میرے ساتھ گزارے گا. میں اس کو ٹرانسلیشن نہیں پڑھاؤں گا, عربی میں قرآن سمجھے گا, اس سسٹم میں سے گزرے گا. میری اور اس کی 22 یا 23 کلاسز ہو چکی ہیں. 22 اور 23 کلاسز 20 یا 25 منٹ کی ہوئی ہیں. آپ 20 اور 25 منٹ کو ضرب دے لیں 20 کے ساتھ, یہ ہمارے پاس 400 کا فگر آتا ہے. 400 کو آپ 60 میں تقسیم کر لیں تو یہ ہمارے پاس کوئی 8-10 گھنٹے بنتے ہیں. ٹھیک, یہ 8 گھنٹے کی کلاسز کے بعد وہ پہلے 5 مراحل ختم کرنے والا ہے. 8 گھنٹے کے بعد. میں آپ سے 8 گھنٹے کا ڈیمانڈ نہیں کر رہا, آپ اس کو لے جائیں آرام سے 48 گھنٹوں میں لے جائیں. آپ نے کلاسز کو لے کے چلنا ہے. وہ آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے, حمزہ وہ پیچھے موجود ہے. اس کی میری ویڈیوز جو ہیں آن لائن آ رہی ہیں, یوٹیوب پہ آ رہی ہیں. تقریباً کئی لاکھ وہ لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں, کئی لاکھ اسٹوڈنٹس ہیں اس کی قرآن سے جڑ چکے ہیں. یہ ایک نوجوان, اور ابھی یہ BS لیول کا نہیں ہے, اب اس کا میٹرک ہوا ہے, FA کی طرف جا رہا ہے, BS لیول کا نہیں ہے. آپ کے پاس BS لیول کا اسٹوڈنٹ زیادہ میچور ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پاس جو سارے کا سارا سلسلہ ہے, یہ اس کی جیسے کلاسز ہیں, یہ 5ویں مرحلے پہ پہنچا ہوا ہے. ایک سلسلہ اس نوجوان کا پہلے 5 مراحل کا موجود ہے. زیادہ تر جو ہماری یوتھ ہے یونیورسٹیز کے, وہ اس سلسلے کے ساتھ جڑ رہے ہیں. سولو کلاسز میری الگ ہیں, کنفرمیشن ویڈیوز الگ ہیں, ہیلپ لائن الگ موجود ہے. ٹیچرز کے لیے اسپیشل ایک ہمارے کوآرڈینیٹر ہر شہر کی سطح پہ ہوں گے. یہاں پہ جو آج مقصد ہے HEC کا اکٹھا کرنے کا, پہلے تھا آن لائن. میں نے کہا آن لائن بالکل نہیں, جو باتیں ہیں یہ فیس ٹو فیس آمنے سامنے کرنے والی ہیں. اسکرین سے وہ باتیں سمجھ نہیں آتی. جا کے ہم ٹیچرز کو ملیں گے, اپنے سوالات اٹھائیں, اپنی چیزیں رکھیں, ہم ان سے سیکھیں اور جو ہمارے پاس ہیں انہیں بانٹیں. یہ جو ہمارے پاس سارے کے سلسلے ہیں, یہ ٹولز موجود ہیں, قرآن آسان ہے, ادارے تیار ہیں. جو رکاوٹیں تھیں ہر سطح پہ ہوتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاش ہوتی ہو رہی ہیں. چیز آپ تک پہنچ چکی ہے, امانتاً پہنچ چکی ہے. اور کسی بھی سطح پہ اگر آپ نے کام کرنا ہو, کانفرنسز کے لیے ڈاکٹر معاذ صاحب تشریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ ذرا اپنا, ڈاکٹر معاذ صاحب جن کا میں بھی تعارف کروا رہا تھا, MBBS ڈاکٹر ہیں, پورا خاندان MBBS ہے, لیکن جب بھی رواج سے گزرے ان کا ادارہ ضرور دیکھیں, فری قرآن ایجوکیشن. اور وہاں پہ ماشاءاللہ جو ان کے کتنے 1 کروڑ آپ کے وہ ہیں جو فالوورز ہیں اس میں یوٹیوب پہ. تو یہ سارے سلسلے یہ آپ کے ساتھ موجود ہیں. آپ نے کسی بھی وقت کانفرنس کرنی ہو, ٹریننگ ورکشاپ کرنی ہو, اسلام آباد میں مسجد رحمت العالمین موجود ہے, ان کا ادارہ FQE روات میں موجود ہے. وہاں پہ آڈیٹوریم موجود ہے, جتنی یہ تعداد ہے اتنا ٹریننگ ہے, وزٹ کرنا ہے. مسجد رحمت العالمین کے ویسے 22-25 شعبے ہیں, وہ ایک الگ دنیا ہے. وہ ساری کی ساری دنیا قرآن کا کام کرتے ہوئے سجی ہے. قرآن کی آیتوں پہ کام کرتے ہوئے خیال آتا تھا, ہم اس کی بات کرتے تھے, وہ نظام اللہ تعالیٰ بنا دیتے تھے. تو اس مسجد رحمت العالمین کا بھی آپ لوگوں کو وزٹ ہے, آئیں وزٹ کریں, شادی ہال دیکھیں, مسجد میں بوتیق دیکھیں, لہنگے غرارے وہاں پہ لٹکے ہیں وہ دیکھیں, دسترخوان ہے, فارمیسی ہے, 13 ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں, کنٹینر سروس ہے, ڈیڈ باڈی بھی آ رہی ہوتی ہے وہاں سے, شادی بھی آ رہی ہوتی ہے. خیر دونوں یہ 2 حالتوں کے نام ہیں. تو یہ سارے کے سارے وہاں پہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہمارے پاس جو نظام ہے. پھر میں آخر میں کہوں گا یہ بک نہیں ہے, یہ میں کتاب کا تعارف کرنے نہیں آیا تھا, ایک سبجیکٹ کی بات نہیں, یہ ایک نسلوں کی جمپ ہے, ایک نسلوں کی تبدیلی کا آغاز ہے. یہ بچے آج قرآن کے 20,000 میں سے چلے 10-11 ہزار جملے سمجھ جائیں, آگے خود ہی کہیں گے ہم نے مزید پڑھنا ہے, آن لائن کلاسز موجود ہیں.
یہاں پر ایک سوال ہدایت اللہ قاسی صاحب موجود ہیں آگے. اب قاسی صاحب آپ نے باقی سوالوں کا جواب دینے 0.1 کیا ہے, لیب آورز کیا ہیں, یہاں پہ اب ٹیکنیکلی آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں, اور اگر 2 نشستیں یہاں پہ رکھ دیں تو میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں گا. ایک چیز, ابھی ساری بی ایس, ایم ایس اور پی ایچ ڈی والے 2 سبجیکٹ پڑھیں گے 1 اور 2 اس سال. اس سال جس نے بی ایس میں 1 اور 2 سبجیکٹ پڑھ لیا, جب وہ ایم ایس میں لوگ پہنچیں گے وہاں پہ پھر یہی سبجیکٹ پڑھیں گے. یہ کورس کا نام یہی ہوگا 1 اور 2, صرف کوڈ ڈیفرنٹ ہوگا, لیکن اس میں پہلے وہ 6 مرحلے پڑھ چکے ہیں تو 7واں, 8واں, 9واں اور 10واں مرحلہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. بی ایس میں جو ہمارے پاس ہیں, جو اسٹوڈنٹس ایم ایس پہ پہنچیں گے وہ آلریڈی قرآن کا حصہ پڑھ چکے. جب وہ ایم ایس میں جائیں گے تو اس وقت وہ اسی کا مرحلہ نمبر 8, 9 اور 10 پڑھیں گے. پہلا سوال. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایم ایس میں بھی پڑھ چکے اور وہ 5-6 سال کے بعد پی ایچ ڈی پہنچتے ہیں, وہ تو قرآن سارا سمجھتے ہیں, تو پھر اس وقت ایچ ای سی کی طرف سے مزید ریکمینڈ کیا جائے گا کہ اب ان کو فلاں فلاں تفاسیر یا فلاں فلاں حصے قرآن کریم کے براہ راست اس کی روشنی میں پڑھا دیے جائیں.